یا محمد بما اشرفک، اے محبوب بتا تجھے کیا چاہیے، تیری اپنی چاہت ڈیمانڈ کیا ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے میں یا آپ کو اختیار دے دوں یا آپ مجھے اختیار دے دیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہمارے سوال سے ہماری ذہنی اپروچ کی خبر ہو جائے گی کہ اس کی سوچ کتنی بلند ہے، یہ کیا مانگتا ہے۔ کسی کے سوال سے اس کے اندر کی کیفیت سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب دیکھیے حضور کا انتخاب کہ حضور نے کیا مانگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز سے نوازوں تو عرض کی بِأَن تَنْسِبَنِی إِلَىٰ نَفْسِکَ بِالْعُبُودِیَّۃِ، اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا تو میرا رب ہے، سجدوں میں، قیام میں، بدر کی وادی میں، پتھر کھا کر مطاف میں، حتیم میں، کعبۃ اللہ میں، صحن حرم میں، ہر جگہ میں نے کہا تو میرا رب ہے۔ آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ بِأَن تَنْسِبَنِی إِلَىٰ نَفْسِکَ بِالْعُبُودِیَّۃِ، آج مجھے بندہ کہہ کر پکار۔ تفسیر کبیر میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کے واقعہ میں جہاں بھی پکارا عبد کہہ کے پکارا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے کر حضور کو روانہ کیا۔ تفصیلات بہت ساری ہیں، اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے تو پوچھا کیا ملا؟ حضور نے فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں اور جنابت پر 7 مرتبہ غسل کرنا ملا ہے۔ کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو 7 مرتبہ اس کو دھونا تو اس سے وہ پاک ہو جائے گا۔ مجھے یہ ملا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ تحائف لے کر پلٹا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں۔ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تخفیف کی درخواست کی۔ 5 نمازیں معاف ہوئیں، باقی 45 رہ گئیں۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہوئی۔ پھر آئے، انہوں نے پھر کہا حضور آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ پھر جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور پھر بارگاہ خداوندی میں گئے، پھر آئے، علی ھذا القیاس 5 نمازیں رہ گئیں، بظاہر 9 مرتبہ جانا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور 1 مرتبہ اور جائیے۔ فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، کیونکہ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھیں، اب رہ ہی 5 گئی تھی۔ اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا۔ جو 50 سے 5 کر سکتا ہے وہ 5 میں بھی تخفیف فرما سکتا ہے نا۔ لیکن حضور نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب اس پر 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ ایک یہ، کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ دیتا ہی 5۔ پہلے 50 نمازیں دیں، پھر جب حضور گئے تو 5 نمازیں معاف کیں، پھر گئے حتیٰ کہ 9 مرتبہ گئے اور پھر 5 رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور حادث نہیں۔ اس کو پتا تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی ہیں، وہ عطا ہی 5 کرتا۔ لیکن اگر وہ 5 دیتا تو لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا علم کیسے ہوتا؟ اللہ رب العزت کے ہاں جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت ہے اس کا پتہ کیسے چلتا؟ اور دوسری بات یہ کہ لا تبدیل لکلمات، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی تو اللہ تعالی نے دوسرا ضابطہ دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر
امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں بدلتی، تم 5 پڑھو گے میں تمہیں ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ یہ جو معراج ہے اس کا اہم ترین تحفہ جو حضور سید عالم کی امت کے لیے آئے وہ نماز کی صورت میں تھا، اور ارشاد فرمایا حبیبا الیہ من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے تھے۔ جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے یہ مومن ہے تبھی تو نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا تو ہم سمجھتے تھے یہ کافر ہے تبھی تو نہیں پڑھتا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ سب کو ارشاد فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کرو۔ آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کل وہ چاہے گا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، فرعون، حامان، ابی بن خلف، بے نمازی کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی گوارا کرتا ہے کہ فرعون کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں، کہ فرعون کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہو جائے اور اس صف پر لعنت برس رہی ہوگی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں؟ اور اگر ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، اور کبھی بھی ایک مومن اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو ہمیں توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے، قضا کرنی چاہیے، آئندہ بھی قصد کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان، ایک تو حضرت عثمان بن عفان ہیں اور ایک صحابی ہیں، یہ حضرت عثمان غنی نہیں، یہ اور صحابی ہیں، یہ ان کا نام بھی عثمان ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اس شاخ کو پکڑ کر زور سے جنبش دی، جتنے بھی زرد پتے تھے وہ سب گر گئے اور شاخ پریاں ہو گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری نے میری جانب متوجہ ہوئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، اے عثمان، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو یوں پکڑ کے جھٹکا کیوں دیا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے جھٹکا کیوں دیا؟ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں ایسا ہی درخت آیا اور اس کی شاخ تھی جس پر زرد پتے تھے۔ آقا کریم نے اس کو پکڑ کر جنبش دی، پتے یوں جھڑ گئے۔ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، آقا کریم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، ابو ذر، تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو جنبش کیوں دی ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں آپ نے کیوں جنبش دی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اے ابو ذر، جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور سارے پتے جھڑ گئے، اسی طرح جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسی طرح اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ آگے سنیے، آقا کریم نے معراج کی رات جو خاص چیزیں دیکھی اور امت کو بیان فرمائیں، اور معراج کا مقصد تھا اپنے محبوب کو بہت کچھ دکھانا، سب سے بڑی دولت اپنا دیدار کروانا۔ حضور نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر دوبارہ اس کو کچلا جاتا۔ تو جبریل امین سے حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے سر کیوں کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی، حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہا کرتے تھے اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔
تو نماز سے سروں کا بوجھل رہنا یہ ایک قدر کبھی عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کی سخت سزا ہوگی۔ آپ نے علماء سے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر پہلے سوال کا جواب ہی نہ آیا تو اگلی بات تو پھر بعد کی ہے۔ اس لیے ہمیں قصد کرنا چاہیے، ہمیں ارادہ کر لینا چاہیے آج سے ہی اور ابھی سے ہی، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا جس کو اٹھانے کی وہ کوشش کرتا تھا، لیکن اس سے وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ وہ بہت بھاری تھا اور اس کا وزن اس کی طاقت سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دائیں بائیں سے لکڑیاں اس کے اندر شامل کرتا تھا۔ پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس کا لکڑیوں کا گٹھا تو پہلے ہی بہت بھاری ہے اور مزید وہ لکڑیاں دائیں بائیں سے شامل کر کے اس کو مزید وزنی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی کثرت سے امانتیں موجود ہیں اور وہ ان کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اور امانتیں پکڑتا جا رہا ہے اور اس بات میں حریص ہے کہ لوگ میرے پاس پیسے امانتیں جمع کروائیں، تو کل قیامت کے دن اس صورت کے اندر اس کی سزا دکھلائی گئی کہ وہ اپنے گٹھے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن جس شخص نے لوگوں کی امانتیں دینا ہوں گی اس کو لوگ پکڑیں گے اور کہیں گے ہماری امانتیں واپس کرو۔ وہ کہے گا اب اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے فرمایا جائے گا کہ جو ان لوگوں کی امانتیں تیرے پاس ہیں وہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں، اگر تم ان کو وہاں سے لا کے دے دے تو تیری جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ کہاں ہیں؟ تو اس کو جہنم کے دروازے پہ لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس میں اتر، اس کے پیندے میں امانتیں رکھی ہیں، وہ وہاں سے نکال کر تو ان لوگوں کو دے سکتا ہے اور تیری جان چھوٹ سکتی ہے۔ حدیث کی روح سے جہنم کی جو گہرائی ہے 70 سال اس کی تہ تک پہنچنے میں لگتے ہیں۔ آقا کریم تشریف فرما تھے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی۔ پوچھا صحابہ اس آواز کو سنا؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ عرض کی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب وہ اس کے پیندے میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو 70 سال جاتے ہوئے لگتے ہیں اور 70 سال آتے ہوئے لگتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یار اگر جہنم میں گئے بھی تو ایک جھٹکا لگے گا، اگر ایک جھٹکا بھی لگا تو 140 سال لگ جائیں گے۔ فرمایا فما اصبرہم علی النار، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ لوگوں کا آگ پر کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اب اس کو 70 سال جہنم کے پیندے تک اترنے میں لگیں گے، وہاں واقعی وہ امانتیں جو اس نے لوگوں کی پکڑی ہوں گی وہ موجود ہوں گی، ان کو واقعی وہ واقعی مانتے ہوں گی اور ان کو پکڑ کر پھر وہ 70 سال اوپر آئے گا اور جب وہ کنارے پہ آ کے باہر نکلنے لگے گا تو پھر پاؤں پھسل جائے گا، تو پھر 70 سال تک لڑکتا ہوا نیچے چلا جائے گا، پھر 70 سال بعد جب اوپر آئے گا اور جب اس کی دیوار کے آخر تک پہنچے گا پھر اس کا پاؤں پھسل جائے گا۔ لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرنے والا، لوگوں کے پیسے ہڑپنے والا، جو لوگوں کے پیسے دینے ہیں لوگ نہیں دیتے، جو ایسا کردار ہے جس کا چاہے وہ کوئی بھی ہے، اور ہم دیکھیں کہ ہمارے ذمے کسی کا غضب کیا ہوا، کسی سے رشوت میں لیا ہوا، کسی کی مجبوری سے فائدہ حاصل کر کے اس سے مال لیا ہوا، اور دیوار کے رکھتے ہوئے ہم سائے کے 2 انچ دباتے ہوئے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ حضور سید عالم آگے گئے تو آقا کریم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو چھاتیوں کے بل لٹکائی گئی ہیں۔ فرمایا کہ یہ کون سی خواتین ہیں؟ تو عرض کی حضور یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتی تھیں اور آج
ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سامنے خوشبودار اور چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں کھا رہے۔ آگے بدبودار اور متعفن کھانا پڑا ہوا ہے، گوشت پڑا ہوا ہے، وہ اس کو کھا رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو حلال بیویاں میسر تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بازاری عورتوں سے اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ حضور آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن پیٹ کا بڑا ہونا ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، پھر گر جاتے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔